चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदादकार और इंसदादी दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक ने दिफाई शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफ़ी कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया, फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे? तर्जुमान ने जवाब दिया, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इत्तला नहीं, किसी दौरे की मनसूबा बंदी या हतमी फैसले से मुताल्लिक़ कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाबिता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमरीका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्किल नहीं। ISF से मुताल्लिक़ फ़ैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद होगा। अहले फ़लस्तीन के साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और हमारी फौज कभी भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो अहले फ़लस्तीन की मंशा, मर्जी और उनकी सोच और फिक्र के खिलाफ हो। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाक फौज हमास को गैर मुसल्लह करने फ़लस्तीन जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसकी वजाहत कर चुके हैं। हुकूमत और फौज की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, अगर कोई दबाव आता है तो हुकूमत और फौज को फ़लस्तीन से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। मकसद गज़ा की तामीर नौ है तो पाक फौज ज़रूर शरीक हो, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ महाजराई और हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। यकीन है हुकूमत और पाक फौज अवामी और इस्लामी जज्बात के बरक्स फैसला नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा, आइंदा 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की जाए। हलाल गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। वफाक और सूबों के ताउन से मुनज़्ज़म मराकज़ नागुज़ीर हैं। मज़बाह खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन की जाए। दूसरे मुल्कों से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाज़त से हो रही है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। कलअदम TTP को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा करार दिया। अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया कि दहशतगर्द ग्रुप सरहद पार तशद्दुद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा, तकरीबन 6000 दहशतगर्द नूर वली महसूद के साथ रहते हैं। तारीख़ी ताल्लुकात के पेश नज़र अफगान तालिबान का TTP के खिलाफ महाजराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान क़यादत में मुबैना इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा में खलीज बढ़ने लगी। BBC के मुताबिक कंधार में सेमिनार से खिताब में हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा, जब किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो उसे अपने इख्तियारात और फ़राइज़ का बखूबी इदराक होना चाहिए। अफगान तालिबान के नायब तर्जुमान ने हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने क़यादत को ला हासिल उमूर से गुरेज बरतने का इंतबाह किया। कहा, आपस में झगड़े से गुरेज करें, गैर ज़रूरी काम में तवानाई ज़ाया ना करें। सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था, जब कोई हुकूमत खौफ और दहशत फैलाना शुरू कर दे
اور اپنے ہی لوگوں کو ڈرائے دھمکائے تو وہ حکومت نہیں رہتی۔ افغان طالبان کے اندر ہیبت اللہ اخندزادہ کے دھڑے اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان 1 سال سے طاقت کی کشمکش جاری ہے۔ سڈنی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر پروپیگنڈا کیا۔ بعد ازاں حملہ آور بھارتی نژاد اور بھارتی پاسپورٹ ہولڈر نکلا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ ناروے کے سفیر کی دوران سماعت عدالت میں موجودگی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی سفیر عدالت میں گروسری سٹور کی طرح نہیں گھس سکتا۔ سفیر کی عدالت میں موجودگی کیس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سماعت میں شرکت کے لیے انہیں سفارتی استثنا چھوڑنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانسیپٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ ایک گٹھ جوڑ تھا فیض حمید اور خان صاحب کا۔ یہ سزا جو ہے یہ اس سوچ کو سزا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بالا تر ہے۔ اس سزا کو خوش آئند سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے۔ جو جو کردار ملوث ہوں گے وہ بھی سامنے آتے رہیں گے۔ فرعون کے لیے پھر موسیٰ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں فیض حمید کو سزا ان سب کو سزا ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ یہ اس گٹھ جوڑ کی سزا ہے جو فیض حمید کے دور میں کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مثال قائم کی، بڑے عہدے والے کو سزا ملی۔ سزا پر وہی واویلا کر رہے ہیں جو ملوث تھے۔ ان کو احساس جرم پریشان کر رہا ہے، اب ان کے نام سامنے آئیں گے۔ دسمبر کو پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بہت بڑے بڑے دھرنے ہوں گے اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا ان دھرنوں سے یہ اعلان کریں گے۔ پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ اور جماعت اسلامی نے بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے 21 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کی منظوری جمہوریت پر کالا دھبا ہے۔ حکومت شہر کے میئر سے بھی ڈرتی ہے۔ یہ لوگ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو سینٹ اور اسمبلیوں میں کرتے ہیں وہ اب نچلی سطح پر بھی لے کر جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن، تحریک انصاف نے 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو ارسال کی۔ آفتاب عالم، عدنان قادری، پیر مصور خان، محمد اسرار، لیاقت علی خان اور تیمور جھگڑا کے نام شامل۔ پی ٹی آئی رہنما آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ آئی کے ڈمی قسم کی ایک لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، جہاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ لوگوں کو حکومت ریلیف دے۔ ابھی تو جو لوگ ہیں ان میں یہ اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ آگے بڑھ سکیں۔ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں صلاحیت نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ جب تک یہ لوگ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور یاسمین راشد کو ریلیف دے۔ یہ لوگ چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ٹویٹس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی مشکل صورتحال میں ہے، دوسرا آپشن نہیں ملا تو وہ لانگ مارچ کی طرف جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور کا افتتاح کریں گے۔ فلائی اوور 70 دن کے ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات گئے فلائی اوور کا دورہ کیا، کہا فلائی اوور کی تعمیر بہت محنت سے کی گئی، اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے۔ 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوئی
اس کے بعد ان کے دفاتر پہ فائر ہوا، پھر اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی، اور کل پرسوں ہمارے ایک آدمی شہید بھی ہوا۔ کراچی میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری، بلڈرز کا صبر جواب دے گیا۔ آباد نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ مسائل کے حل کے لیے 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں ہمارے 10 ارکان کو بھتے کی کال دبئی اور ایران سے آئی ہیں۔ 5 کروڑ کا تقاضا کیا گیا، نہ دینے پر فائرنگ سے زخمی کیا گیا۔ گزشتہ روز ہمارا ایک فرد شہید ہوا۔ 5 سے 6 افراد نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پنجاب میں جس طرح جرائم پیشہ عناصر سے نمٹا جاتا ہے، ویسا ہی سخت رویہ یہاں بھی اپنانا ہوگا۔ آئندہ 5 سال تک عوام کی پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وصولی کا تخمینہ IMF کو پیش کر دیا۔ جولائی 2026 سے کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں بھی 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ رواں مالی سال پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ 1468 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال 1638 ارب، 2027-28 میں 1787، 2028-29 میں 1989، 2029-30 میں 2212 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس وقت پیٹرول پر 79 روپے 62 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 75 روپے 41 پیسے فی لیٹر لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ فن لینڈ کی حسینہ کو چین کے لوگوں کا مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا۔ تاج واپس لے لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ پر مس فن لینڈ سے تاج واپس لیا گیا۔ 22 سال کی سارہ نے ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ وائرل تصویر میں سارہ اپنی انگلیوں سے آنکھیں کھینچتی نظر آئیں، جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن دی کہ وہ ایک چینی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے جاپان، چین اور جنوبی کوریا سمیت ایشیائی قوموں سے نسلی توہین پر معافی مانگی۔ سعودی عرب کے شمال مغربی صوبے تبوک میں سرما کی پہلی برف باری، جبل لوز اور قریبی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ منظر انتہائی دلکش ہو گیا۔ منچلے برف پر سکیٹنگ کرتے رہے۔ حلل، جوف، القصیم اور ریاض میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید برف باری کا امکان ہے۔ ایران میں سمندر کا پانی سرخ ہو گیا۔ صوبہ ہرمزگان کے جزیرہ ہرمز پر لوگوں نے منفرد منظر دیکھا۔ آئرن آکسائڈ سے بھرپور مٹی کے سمندر میں جانے سے ساحل کا پانی سرخ ہوا۔ محکمہ موسمیات کی 20 سے 22 دسمبر کے دوران ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑیوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ کہتے ہیں مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط۔ دوسرے روز میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مچل سٹارک نے 1 اور 54 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جوفرا آرچر نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں انگلینڈ آدھی سے زائد ٹیم 159 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ کیمنز نے 3 اور نیتھن لائن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ سیریز بچانے کے لیے انگلینڈ کو تیسرا ٹیسٹ جیتنا یا ڈرا کرنا ہوگا۔ سے ملکی سیریز اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سے ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک شیڈول ہے، جبکہ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 15 فروری سے نمیبیا اور زمبابوے میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹورنامنٹس 50 اوورز کے فارمیٹ پر کھیلے جائیں گے۔ فیفا کا ورلڈ کپ 2026 کی ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان۔ چیمپئن ٹیم $5 کروڑ کی حقدار بنے گی۔
रनर अप के हिस्से में 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर 65 करोड़ डॉलर्स तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में 44 करोड़ डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। और नामवर मौसीकार रशीद अत्रे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। रशीद ने फिल्म चंद माही, 7 लाख, शहरी 92, मुखड़ा समेत कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी तख्लीक करदा सुरीली धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।